अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, इससे पहले हमने कई दफ़ा बात की है कि बेटियों का पूरा एतमाद होना क्यों ज़रूरी है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि हमारी बेटियों का एतमाद कम क्यों होता है और उनके कॉन्फिडेंस लेवल को हम किस तरह मेंटेन रख सकते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, जब बच्चे 8 साल के होते हैं तो लड़के और लड़कियां दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल आम तौर पे एक जैसा ही होता है, लेकिन जब बच्चियां हमारी 8 साल की हो जाती हैं तो उनके और हमारे बेटों के कॉन्फिडेंस लेवल में 30% डिफरेंस आ जाता है। यानी हमारी बच्चियों का कॉन्फिडेंस लेवल 30% कम हो जाता है। और जब बच्चियाँ हमारी 13 साल की होती हैं तो ये कॉन्फिडेंस लेवल और तेज़ी नीचे आता है। अच्छा, हमने देखा है आम तौर पे लड़कों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है जब वो बड़े होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ घर से कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा होता है, बल्कि बाज़ दफ़ा उनको इस तरह के दोस्त मिल जाते हैं जो उनका एतमाद बढ़ाते हैं, या उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन हमारी बच्चियाँ जब बड़ी हो जाती हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ बहुत महदूद हो जाती हैं। हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लड़कों को तो बहुत ज़्यादा मौके देते हैं, लेकिन बेटियों को इतने मौके नहीं मिल पाते। जैसे हमने कराची में एक मेंबरशिप ली थी क्लब की, तो वहाँ पे 7 डेज़ स्विमिंग क्लासेस होती थीं, जिसमें से 5 डेज़ लड़कों की होती थीं, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। जबकि बच्चियों की स्विमिंग क्लासेस सिर्फ़ और सिर्फ़ इवनिंग में थीं, वो भी 2 दिन। और इसके साथ आपने और कौन से 6 काम करने हैं उनके कॉन्फिडेंस को बहाल रखने के लिए, आज हम इसी पे बात करेंगे। पहली बात, उनको उनके कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालें। तो बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि बच्चियाँ जो हैं वो घुलना-मिलना पसंद नहीं करती हैं, सोशल नहीं है हमारी बेटियाँ। ठीक है, अगर कोई बच्चा कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो काम करवा कर ही तो हम उसकी आदत डाल सकते हैं। जैसे मेरी एक बहुत अच्छी क्लाइंट हैं, तो उनकी बेटी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और साथ-साथ उसके पास सोशल स्किल्स भी नहीं है। वो लोगों से मिलते हुए बहुत घबराती है, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। मैंने उनसे कहा कि आप इसको लेके जाएँ और इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाएँ। वो कहने लगी कि मसला यही तो है कि वो लोगों से घबराती है, वो जाना ही नहीं चाहती। मैंने कहा देखें, उसका तो मसला है ना कि वो घबरा रही है, वो नहीं जाएगी। लेकिन आपको तो मालूम है कि उसका हल यही है कि वो लोगों से मिले, जितना वो लोगों में जाएगी, मिलेगी, एक्टिविटीज़ करेगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो मेरी बात समझ गईं, अपनी बेटी को बहुत प्यार-मोहब्बत से लेके गईं। उन्होंने उसको एक क्लब की मेंबरशिप दिलवाई, जब उसकी वहाँ पे दोस्तें बनी, उसने वहाँ पे एक्टिविटीज़ करना शुरू की, तो आहिस्ता-आहिस्ता उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा। तो अगर आपकी भी बेटियों का कॉन्फिडेंस लेवल कम है, तो आपको भी चाहिए कि उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उनको लेके जाएँ, उनके सही गैदरिंग्स हो जहाँ वो बैठ के बातचीत करें, जहाँ उनको अपनी राय का इज़हार करने का मौका मिले, बातचीत का मौका मिले। सबसे ज़रूरी है उनको उनके कम्फर्ट ज़ोन से निकालना। दूसरी बात, रिस्क लिस्ट बनवाएँ। यानी आपकी बेटी जहाँ-जहाँ रिस्क लेने से डर रही थी और उसने रिस्क लिया और उसे कामयाबी हासिल हुई, उसकी लिस्ट बनवाएँ उससे। उससे कहेंगे लिख कर दो कि तुमने ऐसे कौन-कौन से काम किए हैं। जैसे हमने भी एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ की। हादे ने बताया कि मेरी क्लास में 90 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, तमाम सेक्शंस के स्टूडेंट्स मौजूद थे। मुझे सिर्फ 5 मिनट्स मिले थे तैयारी करने के और मुझे 2 स्लाइड्स की प्रेज़ेंटेशन पेश करनी थी। यानी ये बहुत डर रही थी, लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेज़ेंटेशन पेश की कि मेरी टीचर्स भी बहुत खुश हुई मुझसे। तो मुझे लगा कि ये वो काम था जो मैं करने से बहुत डर रही थी, मैंने रिस्क लिया और मुझे कामयाबी हासिल हुई। इसी तरह हरमीन ने बताया कि जब मैंने अपनी क्लास में सब बच्चों को स्टोरी सुनाई तो मैं बहुत डर रही थी, लेकिन मैंने रिस्क लिया और मुझे कामयाबी हासिल हुई। मैं बहुत खुश हुई, टीचर्स भी बहुत खुश थी मुझसे कि मैंने इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई बच्चों को। तो नाज़रीन, अपनी बच्चियों से लिस्ट लाज़मी बनवाएँ ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या काम किए हैं और कहाँ-कहाँ उनको अचीवमेंट्स हासिल हुए हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंशाअल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ेगा। तीसरी बात, नाकामी से खौफ ज़दा ना हो। नाज़रीन, हमें अपनी बेटियों को बताने की ज़रूरत है कि जब हम कोई काम करते हैं, कोई रिस्क लेते हैं, तो हमें नाकामी भी मिल सकती है। तो नाकामी से खौफ़ज़दा नहीं होना है, हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है और ना ही कोशिश करना छोड़ना चाहिए। यहाँ पे आप उनको अपनी स्टोरी सुना सकती हैं कि किस तरह से आपने रिस्क लिया, आपको नाकामी हासिल हुई, लेकिन आपने कोशिश जारी रखी और आपको आखिर में कामयाबी हासिल हो गई। जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊँ, मैंने अपने बच्चों को अपनी कौन-सी स्टोरी सुनाई, मैंने उनको बताया
کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم کھوسا بنایا تھا تو تم میں سے کسی کو پسند نہیں آیا تھا۔ زبیر نے بھی کہا تھا کہ اچھا نہیں بنا، میری ساس نے تو بہت طریقے سے اور بہت اچھے انداز سے بتایا تھا مجھے کہ کھوسا اچھا نہیں بنا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاں چاٹ کا مسالہ ڈال کے اچھا لگ رہا ہے۔ کھوسا میمنی ڈش ہے اور کراچی میں بہت فیمس بھی ہے، لیکن جب میں نے اچھا نہیں بنایا تو میں نے کہا ٹھیک ہے آج اچھا نہیں بنا ہے، اب جب بناؤں گی تو اتنا اچھا بناؤں گی کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ کتنے مزے کا ہے۔ اس کے بعد زبیر نے کراچی میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے مجھے کھوسا نہیں کھلایا، ہر جگہ انہیں کھوسا کھلایا، میں نے ٹیسٹ کیا۔ اس کے بعد جب میں نے خود دوبارہ کھوسا بنایا تو اتنے مزے کا بنا کہ فیملی میں سب کو بے حد پسند آیا۔ ایون جہاں ہم رہ رہے تھے وہاں مہمان زیادہ ہیں، اور میں رمضان میں جب کھوسا بانٹا تو سب پوچھ رہے تھے بچوں سے کہ تمہاری ماما نے کہاں سے بنوایا ہے کھوسا؟ بچوں نے کہیں سے نہیں بنوایا، ماما نے خود بنایا ہے۔ تو وہ لوگ اتنے حیران ہوئے، مجھ سے ریسیپی لے رہے تھے کہ آپ نے کس طرح بنایا ہے کھوسا۔ اسی طرح زبیر کے دوست ہیں، وہ میمن ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں کھوسا کھلاؤں گا تم لوگوں کو، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ میں اتنا اچھا کھوسا بنانے لگ گئی ہوں تو وہ اتنا ڈر گئے، انہوں نے کھوسا ہی نہیں کھلایا ہمیں۔ انہوں نے ہمیں فش کھلا دی، باقی چیزیں کھلا دی، لیکن کھوسا نہیں کھلایا۔ اسی طرح جب میں نے اپنی فرسٹ ویڈیو بنائی تھی تو وہ بالکل بھی اچھی نہیں بنی تھی، یعنی میں بالکل سیٹسفائی نہیں تھی اپنی فرسٹ ویڈیو سے، لیکن اگر میں وہیں رک جاتی یہ سوچ کر کہ میں اچھی ویڈیو نہیں بنا سکتی تو میں آج یہاں موجود نہ ہوتی۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں آپ نے جہاں رسک لیا، آپ کو ناکامی حاصل ہوئی، اس کے بعد کامیابی حاصل ہوئی، یہ کہانیاں اپنی بیٹیوں کو لازمی سنائیں، اور ساتھ ساتھ یہی بتا سکتی ہیں آپ کہ آپ نے رسک لیا، آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور آپ نے ہمت چھوڑ دی۔ اگر آپ نے ہمت کی ہوتی تو آج آپ بہت کامیاب ہوتی۔ آپ انہیں یہ بھی بتا سکتی ہیں۔ چوتھی بات، انہیں بتائیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا۔ ناظرین، یہ ایک تصور ہمارے ذہن سے خوف نکال کے ہمارے اعتماد میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ کا بچہ کسی بھی وجہ سے خوف زدہ ہے، لوگوں سے خوف زدہ ہے، کامیابی سے خوف زدہ ہے، ناکامی سے خوف زدہ ہے، کوئی بھی خوف اس کے اندر آ رہا ہے، اور آپ سوال کریں کہ بیٹا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کیا پریشانی تمہارے سامنے آئے گی، آپ سوال کریں وہ آپ کو جواب دے گی، پھر آپ سوال کریں گی، اس طرح اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، جو بھی ہوگا میں فیس کر لوں گی۔ اس طرح اس کے کانفیڈنس لیول میں اضافہ ہوگا، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بہت اچھے انداز میں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، ان کو سمجھائیں نہیں بلکہ سوالوں کے ذریعے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد ان کو بتائیں، اس کے بعد انہیں آپ کو سمجھانا چاہیں تو پھر آپ سمجھائیں۔ پانچویں بات، ان کا موڈ چینج کرنا سیکھیں۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ پریشان ہوتی ہیں، زیادہ فکر مند ہوتی ہیں، زیادہ سوچتی ہیں، اور اسی وجہ سے بعض اوقات مردوں سے زیادہ نیگیٹو بھی ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کالز آتی ہیں خواتین کی، بہت پریشان ہوتی ہیں کہ بچیاں بہت نیگیٹو ہو رہی ہیں، بہت زیادہ سوچنے لگی ہیں، ہر چیز کو سوچتی رہتی ہیں، ہر چیز میں نیگیٹو پہلو نکال لیتی ہیں، تو اب اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں، اگر بچوں کے ساتھ یہ مسائل آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے ان کا اعتماد کم ہو رہا ہے، تو ایسے میں ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس بیٹھ کے لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا پازیٹیو ہو، پازیٹیو ہونا بہت اچھی بات ہے، یا اتنا سوچا مت کرو، سوچنا اتنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان سے ایکٹیویٹیز کروائیں۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری نانی کہا کرتی تھی کہ بھائی فارغ کیوں بیٹھی ہوئی وہ کام کرو، بچوں کو فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بہت برا لگتا تھا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ ہم فارغ نہ بیٹھیں، وہ کام کرتے رہیں، لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے واقعی میں جو بچیاں یا جو بچے، یعنی تمام کے لیے بات ہے، یہ فارغ رہتے ہیں وہ زیادہ تر نیگیٹو سوچتے ہیں، یا بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کسی بھی واقعے کو لے کے بار بار سوچتے رہتے ہیں۔ تو ایسے میں بچوں کو مصروف رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب مصروف رکھنے سے قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ بچی آپ کی نیگیٹو ہوئی ہے اور آپ اس کو گھر کام دینا شروع کر دیں کہ بیٹا یہ کام کر دو، یہ کام کر لو، اس سے مزید وہ آپ سے دور ہوگی اور نیگیٹو ہوگی۔ اس وقت اس سے وہ کام کروائیں جس میں اس کا انٹرسٹ ہے۔ یعنی اگر اسے کوئی کھیل کھیلنے کا شوق ہے، فور ایگزامپل انڈور اگر ہم دیکھیں بچے آپ سے لوڈو کھیلنے کا شوق ہے، آپ ان کے بیٹھ کے لوڈو کھیلنا شروع کر دیں، یا آؤٹ ڈور میں اگر اسے کوئی گیم کھیلنا پسند ہے تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروائیں اس کو
اس کے ساتھ ساتھ اس کو آرٹس کا شوق ہے وہ کام کروائیں، یعنی اس ٹائم پیریڈ میں جب آپ کو لگے آپ کی بیٹی بہت نیگیٹو ہو رہی ہے، اس کو پازیٹیو کرنے کے لیے اس کی مرضی کے کام کروائیں، اس کی مرضی کی ایکٹیویٹیز دے کر اس کو مصروف کر دیں۔ چھٹی اور آخری بات جو ہمیں اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ ناظرین دیکھیں، بیٹیاں ہی کیا، ہم میں سے کوئی بھی کسی کو ہر وقت خوش نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی بھی آپ سے ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتا، یا سب ایک ساتھ بھی آپ سے خوش نہیں رہ سکتے۔ ہم نے دیکھا ہے اتنی اچھی اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی سب تعریف کر رہے ہوتے ہیں، پڑھی لکھی ہوتی ہیں، سمجھدار ہوتی ہیں، لیکن ایک شخص جو ان کی زندگی میں آیا جس کو ہم شوہر کہتے ہیں، اس نے کہہ دیا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، یا سسرال والوں نے کہہ دیا کہ بھائی تم ہو ہی کیا، کچھ بھی نہیں ہو ہمارے سامنے۔ اب ان بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بالکل صفر ہوں، یعنی دنیا کی تعریفیں ایک طرف اور سسرال والوں کے شوہر کی تعریف ایک طرف۔ ہم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے ہیں، اس لیے ہم ایکسٹریم لیول پہ رہتے ہیں، یا تو ہم سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور آخر میں تنگ آ کر پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ دونوں چیزیں بہت نیگیٹو ہیں، یعنی سب کو خوش رکھنا بھی اور سب کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا بھی۔ تو آپ نے اپنا کام پوری ذمہ داری سے کرنا ہے، پوری دیانتداری سے کرنا ہے، پھر کوئی آپ سے خوش ہو یا نہ ہو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے فور ایگزامپل، جیسے آپ سمجھتی ہیں کہ میرے گھر میں رزق حلال آنا چاہیے، مجھے اپنے دینی معاملات کو مکمل کرنا چاہیے، اپنے دینی فرائض مکمل طور پر ادا کرنے چاہیے۔ اب اگر اس کی وجہ سے کوئی بھی آپ سے ناراض ہو رہا ہے، کوئی بھی خوش نہیں ہے آپ سے، تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو خود خوش رہنا ہے اور اپنا جو بھی آپ کام کر رہی ہیں، جو بھی اپنا فرض ادا کر رہی ہیں، پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کو یہ کانفیڈنس دے دیا، ان کو یہ بات سمجھا دی، تو ان کو آگے بھی کبھی پرابلم نہیں ہوگی، ان کا اعتماد کم نہیں ہوگا۔ کوئی بھی شخص ان کی زندگی میں آ کر ان کو اتنی آسانی سے زیرو نہیں کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں شکریہ، پرورش اور تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنی لائف کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا مائی ڈیلی پلانر آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے مسائل سے پریشان ہیں، چاہے وہ بچوں کے حوالے سے ہوں یا شریک حیات کی وجہ سے ہوں، تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔